اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب زکوٰۃ درس نمبر 62 میں زکوٰۃ فطرہ کی تقسیم کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ فطرہ کے مستحقین اور مصارف ذکر ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کی تقسیم کے مستحبات اور آداب پر گفتگو ہوگی۔ ایک مستحق کا 1 صاع دینے کا حکم ہے، یعنی ایک مستحق کو 1 صاع سے کم نہیں دینا چاہیے۔ مذکورہ حکم میں فتاویٰ اور فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے۔ مستحقین زکوٰۃ میں برتری اور فضیلت کی جہات کا لحاظ رکھنا بھی آداب اور مستحبات میں شامل ہے۔ متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ تو فطرہ کی تقسیم کے حوالے سے پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ ہر مستحق کو 1 صاع سے کم نہیں دینا چاہیے، بلکہ 1 صاع ہونا چاہیے جو اس کو مقدار زکوٰۃ کی دی جائے۔ یہ شہید اول کے نزدیک اقوی نظریہ ہے جو لمعہ میں انہوں نے اختیار کیا، لیکن مشہور علماء و فقہائے شیعہ اس کو واجب سمجھتے ہیں، یعنی 1 صاع تک دینا واجب ہے، اس سے کم جائز نہیں ہوگا۔ اور مصنف یعنی شہید اول اپنی کتاب بیان میں اسی وجوب والے نظریے کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ جو صاع فطرے کا دینا ہے وہ اس کا اپنا فطرے والا صاع ہو یا اپنے اہل و عیال کے فطرے والا صاع ہو، اس میں فرق نہیں۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ یہ استحباب اپنے فطرے والے صاع سے متعلق ہے، اپنے اہل و عیال کے فطرے کے جو صاع ہوتے ہیں وہ مستحقین کو اگر کم تر بھی دے دیں تقسیم کر کے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو استحباب یا ادب ہے یہ اس صورت میں ہے جب مستحقین کی جماعت پر پورے اترتے ہوں اس کے صاع۔ اگر صاع کم ہوں اور مستحقین زیادہ ہوں تو پھر ضروری نہیں ہے یا یہ مستحب نہیں ہے کہ ہر ایک کو 1 صاع ہی دیا جائے، بلکہ اس صورت میں صاع دینے کا جو استحباب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ہر جو ہے مستحق کو تقسیم کر کے دینا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے اور دوسرے مستحقین رہ نہ جائیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ پھر ان میں تقسیم کیا جائے، سب کو پہنچنا چاہیے۔ اور اس میں پھر کچھ مرجحات وغیرہ ہوتی ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا وہ آداب میں شامل ہے۔ اس کے تحت تقسیم ہو، اگر مرجح وغیرہ نہ ہو، فضیلت وغیرہ نہ ہو بعض مستحقین کی بعض دوسروں پر، تو پھر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ مستحب ہے کہ فطرہ دیتے ہوئے اپنے جو رشتہ دار مستحق ہیں اور غرباء، فقراء اور مساکین ہیں ان کو دوسروں پر فضیلت دی جائے، مقدم کیا جائے۔ اور اس کے بعد ہمسائگان کو کیا کیا جائے، ترجیح دی جائے دوسرے مستحقین اور فقراء اور مساکین پر۔ اور تمام مستحقین چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہمسائے ہوں، چاہے وہ دوسرے ہوں، ان میں جو برتری رکھتے ہوں بعض دیہات سے، جیسے علم و زہد و تقوی، تو اس جہت فضیلت کے تحت بھی مستحق کو مقدم کیا جائے۔ اب ہم عبارت کو دیکھیں گے اور اس کے ضمن میں باقی مسائل کو بیان کریں گے۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَقْصِرَ الْعَطَاءَ لِلْوَاحِدِ عَنْ صَاعٍ عَلَى الْأَقْوَى۔ مستحب ہے کہ ایک مستحق کو 1 صاع سے کم نہ دیا جائے۔ یقصر کا مطلب ہوتا ہے کم نہ ہو، العطاء پڑھیں گے، یعنی کہ ایک مستحق کو جو
دیا جائے گا وہ کم نہ ہو ایک سا سے۔ علی الاقوا، اقوا قول یہی ہے شہید اول کے نزدیک۔ والمشہور ان ذلک علی وجہ الوجوب، جبکہ مشہور فقہائے شیعہ و امامیہ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ ایک فقیر کو ایک سا سے کم نہیں دینا چاہیے۔ ومال الیہ فی البیان، اور شہید اول اپنی کتاب بیان جو فقہ کی جامع کتاب ہے اس میں اس کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں اور اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ ولا فرق بین صاع نفسہ ومن یعولہ، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ اس کے اپنے فطرے کا صاع ہو، چونکہ فطرہ میں ایک صاع نکالا جاتا ہے، ومن یعولہ، یا اس کے اہل و عیال جو اس کے نان خور شمار ہوتے ہیں ان کے فطرے کا صاع ہو۔ الا مع الاجتماع، مگر یہ کہ اجتماع ہو، اے اجتماع المستحقین، یعنی بہت سے مستحقین جمع ہوں اور اس کے پاس سب کو دینے کے لیے صاع موجود نہ ہوں۔ وضیق المال، اور مال کم ہو، یعنی جو اس نے فطرہ نکالا ہے وہ کم ہے اور فطرہ لینے والے زیادہ ہیں۔ فَيَسْقُطُ الْوُجُوبُ أَوِ الْإِسْتِحْبَابُ، تو وہ وجوب یا استحباب ساقط ہو جائے گا۔ شہید اول کے نزدیک استحباب تھا کہ ایک مستحق کو ایک صاع دیا جائے، اور مشہور کے نزدیک وجوب تھا، تو یہ ساقط ہو جائے گا چونکہ مستحقین زیادہ ہیں اور مال کم ہے، تو پھر جو تھوڑا مال ہے ان کو سب میں تقسیم کر دیا جائے۔ بل یبسط الموجود علیہم بحسبہ، الموجودہ پڑا ہے یعنی وہ تقسیم کرے گا جو کچھ مال موجود ہے علیہم ان مستحقین پر، بحسب ہی جس طریقے سے ان تک پہنچ پائے، یعنی سا کم ہے تو ان کو پھر کم مقدار میں دیا جائے گا، سب کو دینا چاہیے۔ ولا تجب التسویۃ وان استحبت مع عدم المرجح، فرماتے ہیں کہ مستحقین کو برابر برابر دینا واجب نہیں ہوتا، اگرچہ مستحب ہوتا ہے کہ تمام جو مستحقین ہیں ان کو برابر دیا جائے، مع عدم المرجح، جب ان میں ترجیح کی جہات موجود نہ ہوں، یعنی کوئی مستحق دوسرے پر فضیلت اور ترجیح نہ رکھتا ہو تو پھر برابر دینا چاہیے، مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يُخَصَّ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالْجَارِ بَعْدَهُ، اور دوسرا ادب یہ ہے اور مستحب ہے کہ فطرہ سے خاص کیا جائے مستحق کو، من القرابت جو رشتہ داروں میں سے ہے، والجار بعدہ، اور اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہ ہو تو اس کے بعد ہمسائے کو یعنی ترجیح دینی چاہیے۔ وتخصیص اہل الفضل بالعلم والزہد وغیرہما، اور اسی طرح مستحب ہے کہ خاص کیا جائے اہل فضل کو جو علم و دانش کے حوالے سے دوسرے مستحقین پر فضیلت رکھتے ہیں، یا زہد و تقوی اور پارسائی کے حوالے سے دوسرے مستحقین پر فضیلت رکھتے ہیں، وغیرہما، اسی طرح دوسری جہات فضیلت ہو سکتی ہیں جو معاشرے کے لحاظ سے اور سوشل لحاظ سے، یعنی جیسے وہ نہ مانگنے والے ہوں اور زکوٰۃ وغیرہ لینے سے کتراتے ہوں۔ وَتَرْجِيحُهُمْ فِي سَائِرِ الْمَرَاتِبِ، یعنی مستحب ہے ان اہل فضل اور علم و زہد کے حوالے سے فضیلت رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے تمام مراتب پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مستحب ہے کہ اہل فضل کو بقیہ مراتب ترجیح پر ترجیح دی جائے، جس طرح کہ مستحب ہے کہ مستحقین کے درمیان اگر اہل فضل ہوں، عالم و متقی ہوں تو ان کو مقدم کیا جائے اور فطرہ انہی کے ساتھ خاص کیا جائے۔ اسی طرح جب فطرہ ان کے ساتھ خاص نہ کریں بلکہ ان کو
دوسروں کے ساتھ جو ہے دیا جائے فطرہ تو مستحب ہے کہ ان کو ترجیح دی جائے، یعنی کمیت کے حوالے سے، مقدار کے حوالے سے ان کو زیادہ دیا جائے، اور کیفیت کے حوالے سے بھی یعنی بہتر جنس ان کو دی جائے۔ تو اس کا یہ معنی ہے۔ یہ وہ آداب تھے جو تقسیم میں فطرہ میں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ اب ہم ان کی دلیلوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ جیسا کہ شہید ثانی نے فرمایا، مشہور یہ ہے کہ 1 سا سے کم فطرہ ایک مستحق کو نہیں دینا چاہیے۔ مرسل حسین بن سعید احوازی ہیں، جلیل القدر سکراوی ہیں اپنے دور میں، لیکن ان کی سند میں ارسال پایا جاتا ہے، تو اس روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، لا تعطى احدا اقل من رأس، یعنی کہ کسی کو ایک شخص کے فطرہ سے کم نہ دینا چاہیے۔ لا تعطے پڑھیں گے، یعنی ایک سے کم نہ دیں۔ وسائل وشیہ باب 16 ابواب زکوٰۃ فطرہ میں مرسل فقیہ یعنی من لا یحضرہ الفقیہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ ناقل فرماتے ہیں، لا بأس بأن تدفع عن نفسک وامن تعول الى واحد ولا يجوز ان تدفع ما يلزم واحدا الى نفسین۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ جو ہے جو زیادہ سا بنیں گے تو وہ ایک مستحق کو دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مستحق کو دو نہ، ایک جو واجب ہوتا ہے سا وہ 2 مستحقین میں تقسیم کر کے دیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے اس سے کراہت مراد لی ہے، اور اس کے لیے صحیح ہے صفوان جو روایت ہے وہ گواہ پیش کی ہے، اسحاق بن مبارک سے روایت کرتے ہیں وہ صفوان، سألت ابا ابراہیم عن صدقۃ الفطرۃ یعطیہا رجلا واحدا او اثنین، میں نے امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی، سوال کیا صدقہ فطرہ کے بارے میں جو وہ ایک شخص کو یا 2 کو دیا جائے، دیتے ہیں۔ فرمایا یفرقھا احب الی، میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ وہ سب میں تقسیم کرے، یعنی جتنے مستحق ہیں تو ان کو دینا چاہیے۔ قلت اعطی الرجل الواحد 3 اصواع او 4 اصواع، یعنی میں ایک شخص کو 3 سا یا 4 سا دے سکتا ہوں۔ قال علیہ السلام نعم، تو امام علیہ السلام نے فرمایا بالکل دے سکتے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ مرسلہ روایات میں بھی وہ حکم استحبابی مراد لینا چاہیے۔ اگر تو ایک سا ہے اور مستحق بھی ایک ہے تو اسی کو دینا چاہیے سارا، اور اگر مثلا 5 سا ہیں اور 5 مستحق ہیں تو پھر تو ایک سا سب کو آ سکتا ہے، لیکن اگر 5 سا ہوں اور 10 مستحق ہوں، یہ جو استثناء کیا تھا الا مال اجتماع، زیادہ مستحقین موجود ہیں اور مال کم ہے، تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ ایک سا کو سب کو پہنچانا وہ عدد میں شامل نہیں ہوگا، چونکہ پھر باقی تو محروم رہ جائیں گے۔ اس وقت سب کو دینا چاہیے اور کم مقدار میں کیوں نہ ہو تقسیم کرنا چاہیے، چونکہ اس صورت میں زیادہ مستحقین استفادہ کر سکیں گے، اور جن مستحقین کو نہیں دیا جائے گا تو پھر ان کو اذیت بھی ہوگی، اس سے بھی بچا جائے گا۔ لیکن یہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ زکوٰۃ اموال میں بھی گزر چکا ہے۔ مستحقین کے اندر جو ترجیح اور ان کی تقدیم کے آداب ہیں، تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اولویت حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت نبوی ہے، لا صدقہ وذو رحم محتاج، یعنی رشتہ دار محتاج کو چھوڑ کر دوسرے مستحقین کو دینا یہ صدقہ شمار نہیں ہوتا۔ یہ روایت
वसैल शिया बाब 20 अबवाब सदका में मौजूद है। और इसके बाद पड़ोसी को तरजीह और तकदीम देनी चाहिए। इसहाक बिन अम्मार की रिवायत इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से अल जीरान हक़्क़ु बिहा, यानी पड़ोसी जो होते हैं वो फितरा के हवाले से ज्यादा हक रखते हैं। वसैल शिया बाब 15 अबवाब ज़कात फितरा में है। और इसी तरह और भी इसके बारे में रिवायात मौजूद हैं। यहाँ तक अहले फाज़ल यानी उलमा और ज़ाहिद मुत्तकी मुस्तहिकीन को तरजीह देने की बात है, तो अब्दुल्ला बिन अजलान की रिवायत है, क़ुल्तु लिअबी जाफ़र अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, इन्नी रुब्बमा क़स्समतु शैअ बैन अस्हाबी आसिलुहुम बिही फ़कैफ़ उअतीहिम, मैं कभी अपने असहाब में कुछ सदका खैरात तकसीम करता हूँ तो उस कैसे उसको तकसीम करूँ। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम आतिहिम अलल हिजरत फ़िद्दीन वल फ़िक़्ह वल अक़्ल, यानी उनकी दीनदारी, उनकी फ़क़ाहत और उनके अक़्ल शऊर के मरातिब के लिहाज से तकदीम करो। यानी जो लोग ज़्यादा दीनदार हैं, ज़्यादा ज़ाहिद मुत्तकी हैं, जो लोग ज़्यादा फ़िक़्ह और दीन शनास हैं, तो उनको तरजीह देनी चाहिए।